میں جب ہم سنتے تھے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور چائنا اپنے اس کے مطابق اپنے علاقے میں ہے، لیکن انڈیا کا تھا کہ ان کے علاقے میں آ گئے، پھر انڈیا کے جو لوگ ان کی کیجویلٹی بھی ہوئی، پھر شارٹ آؤٹ بھی ہو گیا، تو پاکستان میں بڑے ڈنڈورے اور ڈھول پیٹے جاتے رہے کہ دیکھا ہو کیا ہوگا، لیکن پاکستان کی جنگ تو اپنی ہی لڑنی پڑے گی۔ لداخ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس پر ہم لیکن نے یہ بات تو کرنی۔ میرے خیال میں قصہ پارینہ نہیں ہو گیا، نہیں ابھی بھی ہے، سیٹلمنٹ ہو گئی نہیں ہے ابھی ساری؟ نہیں، ان کی اگر ہو گیا تو ہم تو اس ابھی ایل او سی پر بھگت رہے ہیں نا، کہ جس طرح ہم ہائپ بھگت کریے۔ رہے ہیں نا، ہم لداخ کی بات رہا نہ کریں پھر نہیں وہ رابطہ ایک ہی ہے لداخ۔ لداخ، اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ وہ انڈیا ہر ہاں، وقت ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو جارحیت ہو رہی ہے، ہاں روزانہ ہو رہی ہے، بلا اشتعال ہو رہی ہے، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے، وہ آپ کے خیال میں لبریز نہیں ہو سکتا؟ وہ کسی وقت بھی لبریز ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم ایک نئی صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہی میں بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح چائنا شاید ہماری جنگ لڑ رہا ہے، تو چائنا ظاہر ہے اس کا جو کلیم ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرانا نقشہ انہوں نے نکالا ہے، اس میں وہ علاقے جہاں چائنا انٹری ڈالی وہ پہلے بھی چائنا کے پاس تھے، کیونکہ پہاڑیاں بڑی عجیب و غریب ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ڈیمارکیشن میں ایک غلط انڈیا کہہ رہا تھا، وہ انہوں نے اپنے علاقے پر قبضہ کر کے آرام سے وہ بیٹھ گئے، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک اچھا ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ کرنل صاحب موجود ہیں؟ اچھا، وہ پر اور بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ ایل او سی ہو یا ویسے کوئی جنگیں کئی ہم کر لڑ چکے، جس طرح ابھی تو ہمارے زخم تازہ ہیں 65 کے بعد 71 میں، اور اب بدلہ جب کوئی شرارت ہوگی تو وہ سارے بدلے ہمیں یاد ہیں پاکستان کو، پاکستانی فوج بھی پورے طریقے سے، کئی دفعہ انڈین جب چینل میں آپ بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ انڈین چینل پر آگ اگلتے ہیں، تو پچھلے دنوں انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہم سے کیا لڑ سکتے ہیں، آپ کا ہم نے پاکستان ادا کر دیا، تو کہا گیا کہ ہمیں سب یاد ہے۔ وہ دیکھیے، انڈین چینلز پہ دو طرح کے لوگ آتے ہیں، تو ایک تو وہ ہے جو ہندو قوم پرست ہے، اور وہ کسی بھی مسلمان ہو یا کوئی بھی غیر ہندو اقلیت ہو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ وہاں آ کے وہ بہت بڑھ کے مارتے ہیں اور بڑے بڑے شور ٹھیک ہے، مچاتے ہیں۔ ایک تو وہ کرنل ہے۔ صاحب السلام علیکم، وعلیکم آپ ہمارے ساتھ السلام، کیسے؟ موجود ہیں؟ جی بالکل میں موجود ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو یہ اصل تو ریلیٹڈ آپ کے سبجیکٹ ہے، جس وقت آپ نے دیکھا کہ چائنا اور انڈیا کا کنفلکٹ ہوا، پر وہ چائنا کی جو پیپل لبریشن آرمی تھی انہوں نے انڈین کو وہاں کافی ان کی جب لڑائی ہوئی تو ہاتھوں سے ان کے سینکڑوں جو فوجی تھے ان کو جہنم رسید کیا، تو یہاں پاکستان میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی کہ بھی چائنا شاید جنگ جو ہے جس طرح ہم اور چائنا کٹھی مل کے لڑ رہے ہیں اور ہندوستان کو، تو ہندوستان تو ابھی بھی باز نہیں آ رہا، ایل او سی ابھی بھی گرم ہے، ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے؟ اچھا ملک تو ہے، ہمارا دوست ہے، لیکن جنگ تو اپنی اپنی۔ بالکل اقبال شاہ صاحب، آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو انڈیا نے نا پچھلے سال پاکستان کو تھوڑا سا چیک کرنا چاہا جی کہ میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو یہ پاکستان کیا جواب دیتا ہے۔ وہ آپ نے پچھلی 27 فروری کو آپ کی ایئر فورس نے ایسا جواب دیا کہ وہ پوری دنیا کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اس کے بعد وہ ہوا یہ کہ کیونکہ بیسیکلی تو امریکن پٹھو بن گیا نا امریکہ، اگر اس وقت دیکھا جائے انڈیا کو تو، اور نریندر مودی کو آپ نے میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بغلوں کے اندر کئی دفعہ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اینڈ اٹ واز امبیرسمنٹ فار دی انٹائر انڈین نیشن۔ اچھا، بس اسی آپ ہی کے بولے، ساتھ 3 منٹ تقریباً ہمارے پاس ہیں، بس اس پر کنکلوڈ کرنا ہے کہ ہم کیا جی کریں۔ بالکل، دیکھیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انڈیا کے اپنے ایک عزائم تھے بیسیکلی، اور وہ آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر لداخ ویلی کی آپ بات کرتے ہیں، روڈ نیٹ ورک بنا لیا، ایئرپورٹ تک بنا لیا، اپنے جنگی جہاز وہاں پہ کھڑے کر دیے، لینڈ کر دیے، اپنی اسٹرینتھ کو انکریز کر دیا ود دی ایم کہ نہیں وہ اس نے اور آگے بڑھنا ہے۔ نیچرلی چائنا ایک بہت بڑی قوت ہے، وہ بیٹھے تھے ہر چیز کو آبزرو کر رہے تھے۔ نو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ آئے۔ کرنا صاحب، یہ جو کنفلکٹ ہوا انڈیا جی اور جی چائنا کے درمیان لداخ کی صورتحال پہ، یہ اس وقت گراؤنڈ پر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ جی کیا جی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے، یا دونوں ملکوں کے درمیان یہ کچھ معاملہ طے ہو گئے؟ دیکھیے، معاملات اس طرح طے ہو گئے ہیں کہ انڈیا چپ ہو گیا ہے، نریندر مودی کو چپ لگ گئی ہے، میڈیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا، جو انڈین آرمی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے پروفیشنل آرمی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں کہ بپن راوت کی بات کریں یا نروانے کی بات کریں، وہ تو ہو گئے فارغ۔ اب چائنا نے کیا کیا، ان کے اپنے اسٹریٹجک ڈیزائن سے، ان کی جو ایک وہ ہائی وے چلتی تھی 209 کے نام سے،
جو لداخ کے پیچھے تھوڑا قریب تھی، اب انہوں نے اپنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو آگے لے کر آ گئے. بالکل انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، جب انڈیا نے 370-35A کو کشمیر کے اندر ریووک کر دیا تو اب بھی جس کی قوت ہوگی وہی آگے بڑھے گا، تو وہ ایریا قبضے میں کر لے گا. دس از ایگزیکٹلی وٹ چائنا ہیز ڈن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے عرصے کے لیے چائنا نے اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی بے انتہا مضبوط پوزیشنوں پہ بٹھا دیا. انڈیا کسی صورت اس کی فورسز اب اس کے سامنے ہل نہیں سکتی. بہت شکریہ وہ تمام- کرنل صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ہم بات کریں گے. بہت مہربانی. خاور صاحب، اب ہم ایک